اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، محرم الحرام کی پہلی جمعرات آ گئی ہے اور جمعرات کا دن بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا دن ہے۔ اس دن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعرات اور پیر کے دن اللہ رب العزت کے حضور بندے کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے اس دن کی، تو آج میں آپ کے ساتھ اسی دن کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور وظیفہ شیئر کروں گا، جس کو پڑھنے کے آپ کو ایک نہیں بلکہ ہزاروں فائدے ہوں گے۔ لیکن اس وظیفے کو آپ نے جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے، اذان مغرب سے پہلے۔ اس درمیانی وقت میں آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یہ وظیفہ، یہ عمل بہت ہی مبارک کلمات کا عمل ہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر پر تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہوں؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وہ کلمات ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ یقین ضرور ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت کا حامل نہیں ہے۔ بندہ اپنا کوئی بھی کام تنہا ممکن نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط بندوبالا اور عظمت والی ذات یعنی کہ اللہ رب العزت کی جانب سے قوت کا ملنا ضروری ہے۔ عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں بھی فاقہ کشی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے اس ذکر کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے عمل کیا۔ عوف بن مالک اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمنوں کو پتہ بھی نہ چلا، اور ساتھ میں وہ دشمنوں کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے۔ ان دنوں ان کی مالی حالت بہت پتلی تھی، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمنوں کے اونٹ لے آیا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے ان کا جو مرضی
کرو جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے ان کلمات کی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کلمات میں 99 بیماریوں کا علاج رکھ دیا ہے، اور ان 99 بیماریوں میں سب سے چھوٹی بیماری وہم یعنی کہ پریشانی، غم، دکھ، تکلیف کی بیماری ہے۔ اب ان کلمات کا عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعرات کے دن یعنی کہ محرم کی پہلی جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے کسی بھی وقت آپ نے پانی کا ایک گلاس لینا ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی میں آپ نے ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، اور سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کم از کم 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی ہمت ہے آپ اپنی ہمت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ 100 سے کم نہ ہو۔ جب آپ جمعرات کے دن ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوگا اس گلاس پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، جو بھی آپ کو غم ہوگا، اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی، اور جو پانی کا گلاس ہوگا اسے آپ نے پی لینا ہے۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہ ضروری نہیں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے صرف محرم کی پہلی جمعرات کو ہی پڑھنا ہے، بلکہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل، کوئی پریشانی درپیش آئے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہر جمعرات کو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے کرنے سے ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی مہلک بیماری سے اپنی حفاظت میں رکھے گا، اور اس کا دوسرا فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ گھر سے رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ گھر میں اگر کوئی پریشانی ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ تمام پریشانیاں، تمام مشکلات، تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ بہت مبارک کلمات ہے، پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ آپ کے 5 سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔